چھوڑے گئے پانی کے بعد پاکستان میں سیلابی صورتحال میں سنگینی آ گئی۔ نیشنل ایمرجنسی سینٹر نے غیر معمولی سیلابی صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ دریائے چناب میں مرالہ کے مقام پر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب۔ مرالہ کے مقام پر پانی کی آمد 9,20,000 کیوسک سے بھی تجاوز کر گئی۔ ملحقہ علاقوں کو فوری طور پر خالی کرانے کا الرٹ جاری۔ آئندہ 24 گھنٹوں میں صورتحال مزید بگڑنے کا خدشہ۔ انتظامیہ کو ہائی الرٹ کر دیا گیا۔ بھارتی آبی دہشت گردی کے باعث پاکستان کے مشرقی دریا بفر گئے۔ دریائے چناب، راوی اور ستلج میں انتہائی اونچے درجے کا سیلاب۔ دریائے ستلج میں پانی کی آمد میں مزید اضافہ۔ پانی کی مقدار 2,45,000 کیوسک ہو گئی۔ ستلج سے ملحقہ شہروں میں صورتحال انتہائی سنگین ہو گئی۔ بہاول نگر کے مقام پر درمیانے درجے کا سیلاب۔ کئی حفاظتی بند ٹوٹ گئے۔ بستیاں زیر آب آ گئیں۔ لوگ بے گھر ہو گئے۔ ہزاروں ایکڑ پر خریف فصلیں تباہ۔ این ڈی ایم اے نے ممکنہ سیلابی صورتحال میں مزید شدت آنے کا الرٹ جاری کر دیا۔ ترجمان کے مطابق بھارتی ڈیم 3 کے بھر جانے کی وجہ سے پانی کا اخراج 77,000 کیوسک تک پہنچ چکا ہے۔ سیلابی ریلے کی وجہ سے دریائے راوی میں اونچے درجے کا سیلاب آنے کا خدشہ۔ دریائے راوی میں کوٹ نینا کے مقام پر پانی کا بہاؤ 1,90,000 کیوسک ریکارڈ۔ دریائے ستلج میں گنڈا سنگھ والا کے مقام پر پانی کی مقدار 2,45,000 کیوسک ہو گئی۔ بھارت کی آبی جارحیت سے پنجاب کے دریاؤں میں سیلابی صورتحال میں خطرناک حد تک اضافہ۔ سیلابی صورتحال سے نمٹنے اور انتظامیہ کی معاونت کے لیے 7 اضلاع میں فوج طلب۔ لاہور، قصور، سیالکوٹ، فیصل آباد، ناروال، اوکارا اور سرگودھا میں فوج طلب کر لی گئی۔ محکمہ داخلہ پنجاب نے فوج کی تعیناتی کے لیے وفاقی وزارت داخلہ کو مراسلہ لکھ دیا۔ مراسلے کے مطابق 7 اضلاع میں ریسکیو اور امدادی سرگرمیوں کے لیے پاک فوج کو طلب کیا جا رہا ہے۔ وزیراعظم کی متاثرہ علاقوں میں پھنسے افراد کے انخلاء کے لیے جاری آپریشن میں تیزی لانے کی ہدایت۔ وزیراعظم کی متاثرہ علاقوں میں خوراک، ادویات اور خیموں کی فراہمی یقینی بنانے کی بھی ہدایت۔ وزیراعظم کی زیر صدارت اجلاس میں چیئرمین این ڈی ایم اے کو تمام اداروں کے ساتھ مکمل رابطے کی ہدایت۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ دریائے ستلج میں گنڈا سنگھ والا اور سلیمان کی کے مقام پر اونچے درجے کا سیلاب ہے، جس میں مزید اضافہ ہو رہا ہے۔ We are one of those 10 topmost countries which are exposed to the vagaries of climate change. And you have seen the recent devastation brought by cloudbursts, by torrential rains and flash floods. And this is not the only time. Back in 2022, it was a similar devastating picture all across Pakistan. پاکستان ماحولیاتی تبدیلی سے متاثرہ ممالک میں سر فہرست ہے۔ ماحولیاتی چیلنجز سے تنہا نہیں نمٹ سکتے۔ ماحولیاتی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے دنیا کو پاکستان کی مدد کرنا ہوگی۔ 2022 سیلاب کے باعث 30 ارب کا نقصان ہوا۔ بادل پھٹنے، فلیش فلڈز اور دریاؤں میں طغیانی سے جانی و مالی نقصانات ہوئے۔ کے پی میں موجودہ سیلابی صورتحال سے گھر کے گھر صفحہ ہستی سے مٹ گئے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب۔ این ڈی ایم اے کی بارشوں اور سیلاب سے ہونے والے نقصانات کی تازہ رپورٹ جاری۔ رپورٹ کے مطابق 26 جون سے اب تک ملک بھر میں 802 افراد جاں بحق، 1088 زخمی ہوئے۔ خیبر پختونخوا میں 479 افراد جاں بحق اور 347 زخمی ہوئے۔ پنجاب میں 165 افراد، سندھ میں 57، بلوچستان میں 45، آزاد کشمیر میں 24 اور اسلام آباد میں 8 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ اب تک 7,000 سے زائد مکانات تباہ ہوئے، جبکہ 5,000 سے زائد مویشی بھی ہلاک ہو گئے۔ پی ٹی آئی کا این اے 129 کے علاوہ ملک میں ضمنی انتخابات میں حصہ نہ لینے کا فیصلہ۔
بانی پی ٹی آئی کی ہدایت پر قومی اسمبلی کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹیوں سے بھی استعفے دیے جائیں گے۔ پی ٹی آئی سیاسی کمیٹی کے اہم فیصلے، اعلامیہ جاری کر دیا گیا۔ سیاسی کمیٹی کے مطابق 9 مئی مقدمات میں نااہل ارکان پی ٹی آئی کے حقیقی نمائندے ہیں۔ حلقہ این اے 129 کے علاوہ تمام حلقوں سے انتخابی بائیکاٹ ہوگا۔ دیگر قائمہ کمیٹیوں سے بھی فوری استعفے دیے جائیں گے۔ بانی پی ٹی آئی کی ہدایت پر قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی سے پہلا استعفیٰ آ گیا۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کے بھائی فیصل امین قومی اسمبلی کی تمام قائمہ کمیٹیوں سے مستعفی ہو گئے۔ فیصل امین خان نے اکنامک افیئرز، فوڈ سیکیورٹی اور پارلیمانی ٹاسک فورس کی کمیٹیوں سے استعفیٰ دے دیا۔ وزیر اعلیٰ کے پی علی امین کے بھائی فیصل امین خان نے اپنا استعفیٰ چیف وہب عامر ڈوگر کو بھیج دیا۔ فیصل امین کا کہنا تھا کہ مستعفی ہونے کا فیصلہ بانی پی ٹی آئی کی ہدایات پر کیا ہے۔ اس بات سے کون انکاری ہے کہ 9 مئی پی ٹی آئی کے لوگوں نے کیا؟ سب سے بڑی اس کے شواہد میں جو گواہی ہے وہ ان کے اپنے آپ کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس، جس میں آپ نے خود ان کے کارکنوں نے، رہنماؤں نے پوسٹیں لگائیں، باقی تمام شواہد کٹھے کیے گئے۔ ملک میں کوئی پاپولر ہو یا ہینڈسم، اسے قانون کا سامنا کرنا پڑے گا۔ 9 مئی کو بہت بڑا ظلم کیا گیا، شہداء کی یادگاروں کی بے حرمتی ہوئی۔ بانی پی ٹی آئی کی سربراہی میں 9 مئی کی منصوبہ بندی ہوئی۔ کہا گیا جو احتجاج میں شرکت کرے گا اسی کو نوازا جائے گا۔ 9 مئی کے کیسز میں ناانصافی نہیں ہوئی، سزائیں تفتیش کی بنیاد پر سنائی گئیں۔ عدالت کا اختیار ہے جس کو چاہے سزا دے، جس کو چاہے بری کر دے۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کی اہم گفتگو۔ بلوچستان کے علاقے سمبازہ میں 7 سے 9 اگست کے دوران فتنۃ الخارج کی دراندازی کی ناکام کوشش۔ سیکیورٹی فورسز نے فتنۃ الخارج کے 47 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق زیادہ تر ہلاک دہشت گرد افغانی تھے۔ دہشت گرد افغانستان کی حدود میں مارے گئے۔ 15 دن بعد بھی افغانستان سے 47 دہشت گردوں کی لاشیں اٹھانے کوئی نہیں آیا۔ 25 اگست کو بارڈر پر افغان حکام کے ساتھ جرگے کے بعد افغان حکام لاشوں کو لے گئے۔ اور اسرائیلی فوج کی غزہ میں زمینی آپریشن کی تیاری۔ رپورٹ کے مطابق سرحدوں کے قریب اسرائیلی فوجیوں اور ٹینکوں کو گشت کرتے دیکھا گیا۔ غزہ میں نئے فوجی آپریشن کے لیے اسرائیلی سیکیورٹی کابینہ کا اجلاس آج ہوگا، جس میں غزہ میں نئے فوجی آپریشن کا گرین سگنل دیا جائے گا۔ دوسری جانب اسرائیلی فوج کے غزہ پر وحشیانہ حملوں کا سلسلہ جاری ہے۔ صہیونی فوج نے تازہ کارروائیوں میں مزید 64 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔